وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام حضور خير الأنام. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نفی تے استثناء کٹھا ہوندہ پہ لسان دے ماہرین بیٹھے جسے نفی تے استثناء کٹھا ہو جاوے اتھے کوئی شک نہیں رہے. ما ہے نفی دا، اللہ ہے استثناء دا. وما خلقت الجن والانس، نہیں پیدا کیتے میں جن یا انسان، اللہ ما سوائے اس کے لیعبدون کہ میری عبادت کرے. تمام مذاہب عالم دا محور ہے عبادت، مرکزی نقطہ ہے. کوئی بھی ایسا مذہب نہیں پایا جاندہ دنیا دے وچ جن دے وچ عبادت دی کوئی نہ کوئی صورت نہ ہو. مسلمانہ دے وچ عبادت دا لوڈ سب تو زیادہ ہے کہ 5 وقت ہر مسلمان نے جڑا بالغ ہے، اگر کوئی شرعی عذر کوئی نہیں کہ وہ نماز چھڑیندہ ہے، من ترک الصلاۃ فقد کفر، اس نے کفر کیتا. حضور دی صریح حدیث ہے. 5 وقت آ کے عبادت دا عمل کرنا ہے مسلمان نے ایک دن دے. لیکن مسلمان دی عبادت دا دوئے مذاہب دی عبادت کو بنیادی فرق ہے. یہ میں تھوڑے سامنے تھوڑے جے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم کس ہستی دا ہے کہ جتنے بھی مذہب پائے جاندے ہیں انہاں کو اپنی عبادت کرن واسطے کوئی نہ کوئی مجسمہ، کوئی نہ کوئی بت، کوئی نہ کوئی تصویر موجود ہے. ساڈا ہمسایہ ملک بھارت ان وچ مندریں جاؤ تو رام شام لکشمی سب دے ہزاراں دی تعداد دے وچ بت نظر آ جاتے ہیں. یعنی انہاں دا رب خارج دے وچ اس نوں چھو سکدے ہیں، اودے سامنے سجدہ کر سکدے ہیں، سامنے نظر آوندا ہے. بدھ مت دے چلے جاؤ مذہب دے وچ تے گوتم بدھ دا بڑے 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 سٹیچو بنے ہوئے ہیں. تسی عیسائیت دے وچ چلے جاؤ تو انہاں کول بی بی مریم تے حضرت عیسیٰ دا مجسمہ بھی ہوندا ہے، تصویر بھی ہوندی ہے. یہود کل چلے جاؤ انہوں کو حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ سب کی تصویرہ موجود ہے. یعنی ہر مذہب دے وچ کوئی نہ کوئی خارج دی وچ چیز موجود ہے کہ جس میں وہ سجدہ کر سکتا ہے. کیونکہ یہ نفسیات دا، سائیکالوجی دا مسئلہ ہے. آج تو پہلے ساڑھے اسلاف میں ایک سمجھنا ہی ہم دی کہ کتنا بڑا کارنامہ حضور دا ہے. جس طرح سے سائیکالوجی پڑھی ہے تو سمجھ آئیے کہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک تصور معبود نہ ہو. مسئلہ ہے ہن کوئی نہ کوئی تصور تو بننا ہے. کیونکہ حضور نے بھی پھر فرمان آ گیا کہ جس ویلے جبرائیل آئے تھے پوچھیا کہ اخبرنی عن الاحسان، حضور دسو احسان کی ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ دی عبادت انج کر کے جی میں تو اس نوں ویکھدا پیا، اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم انج کر کے وہ تینوں دے. یعنی ان تصور آ گیا. مسئلہ یہ ہے کہ تصور بھی لے آمنے کس دا؟ خدا دا. مولا کائنات حضرت علی دا اپنی اولاد نو ایک حکم نامہ ہے کہ خبردار خدا نو اپنے وہم میں نہ لے آئے، کہ اگر ذات خدا نو وہم میں بھی لے آئے تو کفر ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کرنی بھی عبادت ہے، سامنے کوئی بت بھی کوئی نہیں، سامنے کوئی تصویر بھی نہیں. چلو حضور اپنی ہی تصویر بنا جاندے، اس تصویر دے وسیلے نہ نہیں. عبادت دے واسطے تصویر بناونا ہی حرام قرار دے دیتا. سب کو بڑا کارنامہ رسول اکرم دا بطور معلم، بطور مربی، بطور نبی، بطور رسول اے ہے کہ انہوں نے ایک ایسی روایت دے کے جامنی آئی جن دے نہ اللہ دی صورت ہوئے، نہ رسول دی صورت ہوئے، نہ کوئی تصویر ہوئے، کہ پھر بھی مسلمان 5 باری آ کے ایک بے صورت خدا نو سجدہ کریں. یہ تقریباً ناممکن ہے، تقریباً ناممکن ہے. سائیکلوجیکل پاسبلٹی کوئی نہیں ہے کہ ایک بے صورت نو سجدہ کریں. حل کی ہے سب کو بڑا مشکل کشا خود خدا ہے. یہ باقی سارے مشکل کشاؤں دے ماتحت ہیں. اس مشکل کشا نے خود مشکل کشائی کی. ذرا توجہ نہ لوں، اگر 5-10 منٹ اٹھتی ہو جاؤں تو معذرت کر لی سا کیونکہ موضوع لطیف ہے تھوڑا.
مشکل کشا نے مشکل کشائی یہ کی تھی کہ اس بے صورت رب نے کلام اپنا اتاریا تے کلام دی صورت ہے. قرآن دے وچ لکھ دیو الحمدللہ رب العالمین. الحمد دی علیحدہ شکل ہے, للہ دی علیحدہ شکل ہے, رب دی علیحدہ شکل ہے, عالمین دی علیحدہ شکل ہے بے صورت پر کلام صورت چمتا. سمجھتے پہ نفاس تے پھر کلام اس دی ذاتی صفت ہے. سبع ائمہ دے وچوں ہیں. امام غزالی نے قواعد العقائد دے وچ کتاب دے وچ کمال دی گل کیتی ہے. آپ فرماندے ہیں کہ قرآن وہ ہے کہ جیڑا رب دی ذات ہے, اس ذاتی صفت ہے, رب تو جدا نہیں ہو سکتا. آنے جس ویلے دنیا دے وچ آندا ہے, صحیفیاں تے لکھیا جاندا ہے, ذہناں دے وچ حفظ کیتا جاندا ہے, اکھاں ویندیاں ہیں, کان تلاوت سنتے ہیں, زبان تلاوت کرتی ہے, ہتھاں وچ پکڑیا جاندا ہے, سنیا جاندا ہے, ویکھیا جاندا ہے. لیکن اگر ساری دنیا بھی اندی کرت کرے تے ایک ہی رہ جی ساری دنیا انہوں حفظ کر لے. اے نہیں کہ 7 ارب بندے نے حفظ کر لیا تو 7 ارب قرآن رہو جاتا ہے, نہیں. اگر 7 لاکھ کاری ہو گئے پاکستان دے وچ یہ مطلب نہیں کہ 7 لاکھ قرآن ہو جاتا ہے. فرمائندے ہیں اے احد کا کلام ہے, اے احد راسی, اے آغاز تو خدا دی ذات دے نال ہے, انجام کار تک خدا دی ذات دے نال راسی, نہ کدی جدا ہویا نہ کدی جدا ہو سکتا ہے. کیا خوبصورت گالے دیتے میرے یاد آگئی. امام شاذلی دی یہ گل کرتے پہ ہے. امام شاذلی دی یہ گل بڑا میرا بھی انہاں شیخ دے نال بڑا ایک قلبی تعلق ہے, روحانی. انہاں دی ایک گل یاد آگئی. آپ فرمائیتے ہیں کہ تلاوت قرآن کرنا ہے نا, اللہ نے تینوں 5 حصہ دیتی ہیں. سنگتا ہے, ناک دے نال سا لینا ہے, کان دے نال سننا ہے, زبان نال چکھنا ہے, اکھاں دے نال ویکھنا ہے, ہاتھ دے نال چھونا ہے. آنن جس ویلے قرآن دا صفحہ پلٹنا ہے نا, عادت ہوندی انگلی نو بندہ آئے 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 واہ واہ شاذلی ایو جے بلی شاہد ہے. اگر تیری حس لامسا انگیج ہوندی ہے, تیری زبان لفظاں دے ذائقے چکھ دی ہے, تلاوت دے بیچ بھی تے جس ویلے انگل نو اپنی گلی کرنا ہے, اکھاں تیریاں قرآن نو ویندیاں پئیاں, ذہن تیرا قرآن نو پڑھدا پہ ہے, عقل اس دا مفہوم سمجھدا پہ ہے, تیرے ہی کان غیر مخلوق خدا دا, غیر مخلوق کلام مخلوق زبان نال مخلوق کننا نال سندا ہے. با امام شاذلی میں اس سے نہیں کرنا پھر بڑا اور لمبا ہو جائے سی, کوئی میرا ٹائم آئی تھوڑا ہے. بہرحال ہن ہے بے صورت, ان دا کلام صورت تے تے صورت میں بھی عجیب معاملہ ہے. صحیح مسلم صحیح بخاری چاہو, خلق اللہ آدم علی صورت ہی, اللہ نے آدم نو صورت ہی بنایا صورت تے. ہونے جھگڑا ہے, علماء بیٹھے ہیں, اے جڑی صورت ہی دی ضمیر ہے ہی, این دا مرجع اللہ ہے یا آدم؟ ضمیر دی عادت کی ہے کہ سب کو قریب دے لفظ نو فدل دی. لسان دے قواعد ہیں جڑا القدیمہ جڑا سسہ القدیمہ ہے, ان دے وچ یہ ہے کہ مرجع ہو قریب ترین لفظ سی. اگر میرے دوائی دربار شریف تو لب جاندی کمالی جامن دی کئی لوڑ ہے, لیکن کیونکہ میں 2 پوائنٹ آف ویو میں ڈنڈی مارنا والا بندہ نہیں ہے, 2 میں دسے. اگر اسی آکھیں کہ صورت ہی دا مرجع اللہ ہے, پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آدم نو اپنی شکل تے بنایا, انہیں تو صورت ہی کوئی نہیں. اتھے آگے ابن العربی ہم جائے, آپ فرمائیں 7 ائمہ اللہ دی 7 بڑی صفات, ذاتی صفات جیڑیاں اللہ نو اللہ بنائی دی ہیں. وہ کی ہیں؟ حیات, علم, ارادہ, قدرت, کلام, سماعت, بصارت تے منطق ہے. منطقی استدلال ہے. زندہ ہو سی تا اللہ ہو سی نا, تے باشعور زندگی ہو سی تا اللہ ہو سی نا. زندہ ہوگے علم رکھدا ہوگے, پھر خالی علم نفع نہیں دیندا, انہیں تے عمل کرنا بندا ہے, کوئی ارادہ بھی کرے. پھر اسی لوگ بھی علم کے ارادے کرتے ہیں پر کمزور ہیں, لیکن اللہ قدرت رکھدا ہے. اے اگلی صفت ہے, دیکھو منطقی فلو چلدی پئی ہے. حیات ہے, باشعور حیات ہے, علم رکھدا ہے, علم دے اوتے ارادے کردا ہے, پھر طاقت رکھدا ہے کہ ارادے جڑے ہیں وہ آکھے انما امرہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون, وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ
کن فیکون، جس ویلے ارادہ ہوتا ہے کوئی کام کرن دا آنا ہے ہو جا ہو جا۔ پھر اگر مخلوق بنائیے کہ مخلوق نو اپنا حکم نامہ بھی سنا گے، زبان چاہیے، کلام چاہیے، اگر ہن کلام اپنا حکم جاری کردہ پہ تو مخلوق تے نظر بھی ہوئے کون ہے جڑا میرا حکم مند ہے، کون ہے جڑا نہیں مند۔ اگر کل کوئی گناہگار توبہ کرنا چاہے تو سماعت بھی رکھ دو، سبع ائمہ ان منطقی اعتبار نال ثابت ہے۔ ہن مسئلہ یہ ہے کہ کلام رب دی ذاتی صفت ہے، رب دی تمام صفات اسی علم الکلام دے وچ بحث چھڑ دے ہیں، اے سارے استاد بیٹھے نے تھے، ساڑی صفات زائد بر ذات ہے، رب دی صفات این ذات ہے۔ کی مطلب عام عوام نو سمجھ نہیں آتی زائد بر ذات تے این ذات دا کی فرق ہے؟ سمجھا دینا چھوٹی جی مثال نال، میں کسی دے گھر گیا، میں فراز ہو رہا، میں نے کھانے دے بلایا، میں فراز صاحب کو چلا گیا، انہوں نے چاہ رکھی، نال انہوں نے روٹی دے سالن رکھیا، چاہ چکھی پھیکی آئی، سالن چکھیا پھیکا آئی، میں کہا قبلہ چاہ مٹھی کوئی نہیں، انہاں کہا دی پریشانی دی لوڑ کوئی نہیں، چینی لے کے آئے گھولی مٹھی ہو گئی۔ قبلہ سالن جڑا ہے وہ سادہ ہے، نمک کوئی نہیں، کوئی گل نہیں، نمک لے کے اتے پایا نمکین ہو گیا۔ چاہ نو مٹھا کیتا چینی نے، چینی نو کیسے مٹھا کیتا؟ اے ہے اینے ذات تے زائد بر ذات۔ سالن نمکین نہ آئی، اس کو نمکین کیتا نمک نے، نمک نو کیسے نمکین کیتا؟ ان دی ذات ہی نمک ہے۔ جی میں ہاں اسی سب پیدا ہوئے، واللہ وخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ماما دے پیٹے جو جہل پیدا ہوئے۔ لیکن جی میں مفتی صاحب ہیں ساڑھے عظیم سکولر ہیں، پڑھتے گئے آئی لوگ مفتیاں دیں، شیخ الحدیث آن دیں، اس زائد بر ذات سے ماں دے پیٹے جو مفتی بن کے نہیں آئے۔ پھر عبداللہ شاہ نے محنت کی تھی، لکھاں دا پیر بن گیا رب دے قرب دے نال، لیکن محنت کی تھی، اس زائد بر ذات ہے۔ ایک بندہ ڈگری لے لیتا ہے، پی ایچ ڈی کر جاندہ ہے، یا کہ انہوں پروفیسر آکھیا جاندہ ہے، وہ بھی ماں دے پیٹ جو پی ایچ ڈی لے کے نہیں آیا۔ میری این صفت کیڑی کہ میں انسان ہوں، ماں دے پیٹ جو انسان پیدا ہویا ہے، کسے مدرسے جامن دی لوڑ نہیں کہ میں احسان انسان مینوں اکھوایا جاوے، انسان پیدا ہو اے نو آدھیں این ذات تے باقی ہے زائد بر ذات۔ زائد بر ذات دے وچ ایشو ہے کہ جڑا آ کے لگ سکتا ہے اور لگ کے چھوٹ بھی سکتا ہے۔ آج انہوں نے بھی علم ہے، میں تھوڑا جائے انہوں نے بہت زیادہ جی 60-70 سال دے ہو گئے، ظہور شروع ہو جاسی، آیتہ بھی گڑمٹ ہو جاسی، علم چلا جاسی، جیڑے لوگ دوئے تو انہوں دیندے پہننا وہ لیا جا سکتا ہے۔ جیڑا ذات دا ہے 100 سال بھی ساڑھی عمر ہو جاوے رسائیں انسان، ہن رب دا ذات ہے کلا سمجھ میں بھی تے اینے ذات صفت ہے تے اون دے اتے او قرآن لیندہ پہ ہے جن دی صورت ہے تے آندہ پہ آدم نو میں اپنی شکل تے بڑھایا ہے۔ 7 سبع ائمہ دا دستہ آدم نو دیتا ہے، تو یہ سارے جڑ بیٹھے ہو، حیات بھی رکھ دے ہو، علم بھی رکھ دے ہو، ارادہ بھی رکھ دے ہو، قدرت بھی رکھ دے ہو، سماعت بھی رکھ دے ہو، کلام بھی رکھ دے ہو، بصارت بھی رکھ دے ہو۔ اے تھوڑی مہربانی ہے کہ رب نے اپنی ذات دی 7 صفتاں سانو دے دیتی ہے۔ اگر اے صورت ہی دی ضمیر آدم نے پاسے راجے ہو تو کام اور خطرناک ہو جاندے ہیں۔ اگر نال نہ مرجع پھاد لگے پھر انہا مطلب ہے اللہ اندہ بے کہ میں آدم نو اس دی اپنی شکل تے بڑھایا۔ اس تو نتیجہ کی نکل سی، یعنی آدم دے زمانے دے وچ فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، دیگر مخلوقات بھی ہیں۔ اللہ اندہ پہ لیس کمثلہ شیء، میری جو یہ کائنات ہے جی میں کوئی چیز نہیں، ایمیں لیس کمثلہ شیء، اسی طرح آدم نے نہ بھی کوئی نہیں، نہ جبرائیل۔ خطرناک ہو جاندہ ہے کام میں تھے، کوئی فرشتہ ہیں دے جی ہو جانے، کوئی جن نہیں دے جی ہو جانے، جی میں بے مثل ہاں، میں آدم بے مثل ہے، بے مثل صورت دا، صورت علی کلام، ایک بے مثل صورت دیا ہے۔ ہون ذرا سنو آیا کتے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ واہ پروردگار، نزل بہ الروح الامین، اسی بے صورت خدا نے اپنی صورت علی کلام ایک بڑے امین نورانی فرشتے کو دیتا ہے۔
تو اس نے کتنے لائے علا قلبک، تیرے دل تے ہے محمد، لتکون من المنذرین، تاکہ تو انتباہ کرن والے جو ہو جاویں، تو خبردار کرن والے جو ہو جاوے، بلسان عربی مبین، ایک بڑی واضح بڑی روشن زبان عربی دے وچ اسی اس قرآن کو لایا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ آندا پہ دستا پہ ہے کہ بے صورتی تو صورت دا سفر کیویں ہے۔ توجہ نال سنیا ہن اللہ بے صورت، کلام صورت والا، تے پھر رب دا کلام جامد نہیں۔ ساڈے مسلماناں دی ایک بہت بڑا عذاب ہے کہ اسی قرآن نو کتاب سمجھنے، یار یہ کتاب نہیں، یہ زندہ ہے۔ میرے کو نہیں تو قرآن کو پوچھ لو، انظر کیفا نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو تو صحیح اسی اپنی آیتاں نو گردش کیویں دیندے، صرفا یصرف تصریفا، ایک حال تو دوے حال دے وچ منتقل کرنا۔ اسی اپنے پورے قرآن نو گھمائنے آئے آیتاں، پروردگار ہے آندا پیا، اسی گھمائنے آئے آیتاں نو، کوئی تو ہو سی جڑا غور کرسی ساڈی آیت ہے۔ ہن قرآن مسلسل گردش ہے، مسلسل حرکت ہے، کیونکہ زندہ ہے یہ کتاب۔ ہن جس دل دے اوتے آئے علا قلبک، قلب دے لفظ دا مطلب کی ہے؟ قلبا یقلب تقلیبا، پھرن والا، توجہ ہے، کلام ہے پھرن والا، جس دل تے آیا ہے وہ بھی پھردا پیا۔ اگر کوئی کسی نے اعتراض ہے تو جا کے صحیح بخاری ہے حدیث پڑھ لو، حضور دی دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلانو پھرن والے میرے دل نو ہکے جگہ تے روک دے اپنے دین واسطے۔ بھائی دل دا کام میں پھرنا، سارے مسلمان بیٹھے ہو، بالغ ہو، آج جس نو دل وچ وسایا ہوئے ہے کل اسے نال نفرت ہے، آج جن دے بغیر ایک منٹ نہیں گزرتا کل اسے نو گالاں کٹ کٹ کے گھر تو ذلیل کر دیندا ہے۔ آج جس نو پیو آندا ہے کیونکہ اس دی لوڑ ہے، جس ویلے لوڑ نہیں آندی پھر آندا جاؤ بابے نو نہیں کراں کرو۔ یہ ہے ہی ایسا، تکلیف ان دی فطرت ہے دل دی، ہر ویلے پھردا رہندا ہے۔ ہن دل سے آیا ہے جڑا پھردا پہ، خود کلام وہ ہے نصرف الآیات، جن دی آیتاں پھردیاں پئیاں، دو پھرن والے ملن تے کی ہوندا ہے؟ اس بات ہو جاتا ہے۔ ذرا سمجھو، ایک مثال نال سمجھا دینا، فلسفہ ذرا اوکھا ہو جاسی۔ میں گڈی تے جاندا پیا، کوئی بندہ مینوں فون کرتا ہے کہ جی میں فلاں جگہ تے موٹر پہ تے کھڑا، مینوں پیاس بڑی لگی ہے، مینوں تواڈے کول کوئی شے ہے؟ مانا میرے کول پیپسی دی بوتل ہے، آندا مینوں پیپسی دی بوتل دے جاؤ۔ میں 120 کلومیٹر دی سپیڈ تے جاندا پیا، ہن میں حرکت وچ ہاں، میں گردش دے وچ ہاں، وہ رکے ہوئے بندے نوں وینا موت نوں پتہ ہی نہ، میں بس این چھڈینا کہ اس بیچارے دا متھا پھٹ جاوے، کیونکہ ایک رکے ہوئے ایک چلدا پیا۔ جس ویلے ایک ریلیٹیوٹی ہے، ایک رکیا ہوئے ہے ایک چلدا پیا ہے، تے چلن والا جس ویلے سٹے سی تے رکے ہوئے دی بیچارے دی برابر ہو جاسی سب۔ لیکن اگر دو گڈیاں جاندیاں پئیاں دو میں 120 کلومیٹر دی سپیڈ ہے تے میرے کول منگے بوتل میں اگر دیواں آرام نہ چلی جاسی، نہ متھا پھٹ سی۔ اللہ آندا پہ قرآن بھی میرا گردش ہے، مصطفیٰ دا دل بھی گردش ہے، اے زمین و آسمان بھی گردش ہے، چاند تارے بھی گردش دے وچ، کاش کہ کوئی سمجھے۔ تصوف تے تقریر کرنا آسان کام نہیں بھائی، ایک علیحدہ ہی دنیا جنہیں آتے پہننا ہے، علیحدہ دنیا ہے، کتاباں تو علیحدہ ہے، بس پاگل ہی بند دیوانہ ہی بندہ ہوئے جو تصوف دے موضوع چھے سی۔ ہون بے صورت رب ہے، صورت علی کلام ہے، صورت علی مصطفیٰ دی اتے اتردہ پہ ہے، تو کس انداز ہے جو اتردہ پہ ہے؟ ایسے ملک ہے، ایسا شہر ہے جنہیں جو ظلم ہی ظلم ہے، مکہ تاریکی دا گھر ہے، انہوں نے نہ صرف ایک مخلوق کو تباہ کیتا ہے بلکہ رب دے گھر دے بیچ بھی بت بوا دیتے ہیں۔ ہے رب دا گھر تے قبضہ ہے بتاں دا، ناجائز قبضی تے نکل دے بھی نہیں۔ حضرت اسماعیل کے 100 سال بعد جو بڑے تے بس وڑی گئے، نکلے ہی نہیں۔ ہون ظلمت تاریخ ہے مکہ تے ہون ہے نزلہ بہ الروح الامین ہوتا،
اندھیرا ہے مکے دا، رمضان دی رات ہے، سخت گہری رات ہے، چند اپنی آخری تاریخاں دے وچ ہے، تے ایک غار ہے ہرا، تین اندھیرے ہو گئے نا، معاشرہ اندھیرا، رات اندھیری، تے غاراں دے وچ دن نوں بھی چلے جاؤ تے اندھیری ہوندی ہیں، تے رات وچ کتنی اندھیریاں ہوندیاں اسے، معاشرے دی ظلمت، رات دی ظلمت، غار دی تاریکی، تے ایک نورانی فرشتہ اس رب کو اللہ نور السماوات والارض، ایک نورانی خدا، ایک نورانی فرشتے نو، ایک نورانی کتاب دینا پہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تے او لئی آمدا ہے ایک نورانی محمد دے ہوتے جیڑا تین تاریکیاں دے وچ بیٹھے، معاشرے دی تاریکی، رات دی تاریکی، غار دی تاریکی، تاریکیاں ہیں تین، نور ان چار، اللہ، جبرائیل، قرآن، مصطفیٰ، تے امدہ پہ ہے تے آواز گونج دیئے تنہائی دی وچ، اقرا، امر دسی ہے، تو پڑھ، جواب کی امدہ ہے، ما انا بقاری، اسی ترجمہ کر دینے ہیں مینوں پڑھنا نہیں امدہ، ایک خیر بہرحال کسی دی اپنی ہوتی عربی جندے جو ترجمہ کردہ ہو سی، میں تو بنیادی سوال پوچھنا کہ ماں اتھے یا استفہامی ہے یا نفی ہے، ماں ہاذا ایک ہی ہے، ماں کانا محمد، محمد نہیں ہے کسی دا پیو ہے، یا نفی ہے یا استفہام ہے، اگر استفہام ہے تو جبرائیل آندہ پہ اقرا، تو پڑھ، حضور فرمائے ماں انا بقاری، کی پڑھا، سوال منطقی ہے، شاید برا لگے لوگوں میں، سوال منطقی ہے، کیونکہ قرآن توریت نہیں کہ جڑا تختیاں تے لکھے ہوئے آگے، جبرائیل آگے پہنچا پہ آندہ پہ تو پڑھ، آندہ چیز ہے پڑھا، کوئی کتاب تو نہیں لے آیا، کتاب تو مجلد ہوئی ہے تو بکر دے زمانے دے کی پڑھنا ہے، کہ اگر دعا لگیے ماں نفی دا میں نہیں پڑھ پڑھ، ہوندے وچ علماء اہل سنت انہوں نے بڑی اچھی ایک گل کیتی ہے کہ اگر حضور اقرا آکھن تے پڑھ لیں دے تو ثابت ہو جاندہ کہ جبرائیل حضور دا استاد ہے، کیونکہ حکم جبرائیل کرتا پہ تو پڑھ اقرا، تو پڑھ، اگر پڑھ لیں دے تو ثابت ہو جاندہ جبرائیل استاد ہے، انہیں بڑی سونی ہے، میں نے شاہبودی سوچ پڑھتی تھی گل یاد ہم دیئے کہ آپ فرمائیں نہیں جبرائیل ہوا نہیں کہ علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ فقال انبئونی بہؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانکا لا علم لنا، انہوں نے کہا جبرائیل یہ آدم نے اگو جھکے آئی کیونکہ ایسا کہ مینوں وہ علم نہیں جو آدم نو ہے کہ آج یہ استاد بننا پہ مصطفیٰ تھا، فرمایا اقرا پڑھ، معنی بقاری کی پڑھ، میں نہیں پڑھنا، فاخذنی فغطانی حتی بلغا من الجہل، پھر اس نے میں نے جپا پایا تو پورا زور لایا اتو تک کہ میں نے لگیا کہ میرا ساہ مک جائے، اس نے پھر چھڑ دیا، پھر آکھا اقرا تو پڑھ، ماں انا بقاری کی پڑھ، میں نہیں پڑھتا، پھر جپا پایا، پھر جہل تک بری حالت ہو گئی، پھر چھڑ دیتا، پھر آکھا اقرا نہیں پڑھ رہا، کی پڑھ رہا، پھر چھڑ دیتا، پھر آکھا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، ان سفیان نے پورا باب چاہے کہ بھئی جڑا ہے معنی بقاری ہے، حضور کیوں آندے ہیں بھئی ایک ظاہر گل ہے سامنے کی ہے، ابن العربی دے مطابق سامنے مناظر الاولیٰ ہیں، اے شیخ دی اٹھان شیخ الاکبر دی، وہ آندہ پہ پڑھ، اے پوچھتا پہ کی پڑھا، اے اس معنی قدیم جس دا اول آخر ہے، جس دا آخر اول ہے، جس دا ظاہر باطن ہے، جس دا باطن ظاہر ہے، اس نو لفظاں دے وچ ڈال گئی، قدیم نو حادث دے وچ لے آئیے، معنی دے کی پڑھا، اے تو بس نظارہ ہے، منظر ہے، اس نو لفظیں بیان نہیں کیتا جا سکتا،
میں نہیں پڑھتا. میرا اپنا ذوق یہ ہے کہ جس ویلے جفا پایا ہے جبرائیل نے، میں کس نے مسلط نہیں کرتا، میرا اپنا ذوق ہے. وجدان بھی نہیں، بس ذوق ہی آگسا. میں تو طالب علم جیا بندہ کہ جس ویلے جفا پایا ہے جبرائیل، جبرائیل آندا پہ اقرا، پوری آیت نہیں پڑھتا پہ. اقرا بسم ربک الذی خلق نہیں پڑھتا پہ، صرف اقرا آندا پہ، اتنے رکتا پہ. تو پھر جفا پہندا پہ، پھر رکتا پہ، پھر اقرا آندا پہ، پھر جفا پہندا پہ، پھر اقرا آندا پہ، پھر جفا. ہوں ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے نا. ہوں یہ فیصلہ کون کرے سی کہ ڈیٹا جبرائیل چ مصطفیٰ نو ٹرانسفر ہوتا ہے یا مصطفیٰ نو جبرائیل چ؟ جیڑے بندے نو سمجھ آ گئی، انہوں سمجھ آئی سی ابن العربی حقیقت محمدی نو آندا کی. ویکھو شیخ دا استدلال اتھے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. شیخ آندے پہلے ہے رحمان، دوے نمبر تے ہے علم القرآن، قرآن کی تعلیم دیتی. تریے نمبر تے ہے خلق الانسان، چوتھے نمبر تے ہے علمہ البیان. یہ کوئی ایسا انسان ہے جنہوں تخلیق کرن تو پہلے ہی قرآن دا عالم بنا دیتا گیا. علمہ القرآن، اللہ نے میں اس کو قرآن دا علم بنایا. خلق الانسان، پھر اس کو انسان بنایا. یعنی ایک یہ سمجھایا کہ انسان حقیقتاً وہ ہے جڑا قرآن دے تابع ہوئے. تے دعا ہے کہ خاص خالق اب خاص اپنی تخلیق دی گل اللہ کرتا پہ، جنہوں پھر علمہ البیان بیان کرن دا علم بھی دے سی. جبرائیل چوتھی آیت دے وچ عملہ پہ ہے. ان تو اگر دلیل قائم کرنی ہے علمی، تو جاؤ جا کے حدیث دے ذخیرے دیکھو. کنتو نبیًا وآدمو بین الماء والطین، میں نبی آتوں. نبی کے نوع دیں دو مطلب ہیں، نبی یون خبر یافتہ، خبر دہندہ، جیڑا خبر لوے تے خبر دے وے. یعنی جیڑی بھی خبر حضور نے دیونی ہے حالی آدم نہیں بنیا، وہ خبر حضور تے پہنچ گئی ہے. اس پر میرا ذوق یہ آتا ہے کہ باقی بھی آیت سینہ مصطفیٰ تو ٹرانسفر ہوئی جبرائیل میں. بس میرا ذوق ہے. ایک عشق دی گل ہے، کوئی من جاوے تو ٹھیک ہے، نہ مننے تا بھی ٹھیک ہے. ہن سمجھن دی گل ہے کہ کی ویکھا کی پڑھا. واقعی کتاب تو کوئی ہے کوئی نہ، جبرائیل سامنے ہے، وہ بھی نور نورانی ایک فرشتہ ہے، لیکن کیڑا منظر دیکھا جاندہ پہ. منظر تے لفظ کا آپس چولی دامن دا ساتھ، ایسا مت جاؤ. منظر لفظ تو بغیر سمجھ نہیں آتا، تے لفظ منظر یاد کرا دے. اصول ہے یاد رکھے، بالکل ماڈرن سائیکالوجی دے وچ لے جانا. انسان دی عادت ہے، اللہ نے دیتی ہے انسان نو عادت کہ کوئی بھی منظر ویندا ہے انہوں دے نام رکھتا ہے. ساڈے ذہن دی میموری ایڈی کوئی نہیں. اسی کوئی شے دیکھیے نا، اسی انہوں لیبل دے کے نا وہ لیبل محفوظ کرنے ہیں، منظر محفوظ نہیں کرنے. یہ جڑی ماڈرن سائیکالوجی ہے، جس ویلے سی ٹی سکینز ایم آر آئی سکینز آئیں تو پتہ لگے اسی حفظ کیویں کرنی ہے چیزاں. اسی منظر پورا ایک ویکھیا میں کہ پہاڑ ہے، دو پہاڑ ہیں، پچھو دریا آ رہے ہیں، پچھو کوئی جھیل ہے، جنگل دے پائن دے بڑے خوبصورت درخت ہیں. اس سارے منظر دی ڈیٹیل ذہن دے وچ یاد رکھنا بڑا مشکل ہے. اس پر ذہن کی کرتا ہے؟ علم آدم الاسماء کلھا. اسی آدم دی وارث ہیں، ساڈی بالکل وہ عادت ہے. اسی جیڑی شے جیڑا بھی منظر ویندے ہیں انہوں کوئی نہ کوئی نام دے دینے ہیں. میں تواڈے سامنے تصویر رکھ دینا جن دے پہاڑ ہیں، جن دے جنگل ہے، جن دے دریا ہے، جن دے جھیل ہے. میں پوچھا ہے کی ہے؟ اے درخت ہے، اے پہاڑ ہے، اے جنگل ہے، اے دریا ہے، اے جھیل ہے. ہر چیز دے نام ہے. حالانکہ اگر کتا بھی پالتا ہے نا بندہ، ان کا بھی نام رکھ لیندے، ٹومی ہے، اے ٹونی ہے. اسے پروں آندے کسے دے در لگ جاؤ. یہ گھر تو باہر ہیں تو کتا ہیں، جے گھر دے اندر آ گیا آئیڈینٹی مل جاتی، تشخص مل جاتی، ٹومی ٹونی کوئی تبن سے. انسان دی عادت ہے، انسان کا ذہن لیبل تو بغیر کم نہیں کرتا. یار تسی یہ بحث بات نہیں کر سکتے بھائی. اے اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے، آداب سکھن دی مجلس ہے. یعنی منظر انسان نے دیکھا، کوئی نہ کوئی لفظ گھڑیا. ہوں وہ لفظ جس نے میں تواڈے سامنے بولا، منظر تواڈے سامنے آ جائے. میں آنا درخت، ہر کسی دے ذہن کوئی نہ کوئی منظر ہے. میں آنا پہاڑ، ہر کسی دے ذہن دے کوئی نہ. میں آنا عورت، ہر دے ساڈا ذہن کم ہی نہیں کرتا ہے.
کہ مناظر نو لفظاں دے وچ ڈھلیندا ہے، انہاں نو جا کے رکھیندا ہے اندر کیبنٹ دے وچ، تے جس ویلے لفظ آندا ہے اندی اکھاں دے سامنے منظر آ جاندا ہے۔ اتھے کمال یہ ہے کہ منظر بھی نور ہے، تے اوہ نور اپنا نورانی کلام لفظ بھی خود اتاردا پیا ہے۔ ایک بے صورت والا کلام صورت والے بندے دے وچ ڈھلدا پیا، تے وہ بندہ کی آندا پیا، حبب الیہ من دنیاکم ثلاث النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ تین چیزاں دی محبت رب نے میرے دل دے وچ پا دی۔ سب کو پہلے عورت کی محبت، پھر خوشبو، پھر جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ رکھ دی۔ قرہ ٹھنڈ نو آندا، اے جڑے مکی والے ہیں نا انہاں کول بڑا تانے باز میں تاریخ انسانی کوئی نہیں دیکھیا۔ قرہ دا ٹھنڈ دا الٹ ہوندا گرم، اے تانے مرندے ہیں کہ اسخن اللہ ہو اینہ، اللہ ایندی اکھاں ساڑے، اوندا الٹ قرہ دے اسخن اللہ ہو اینہ، اللہ ایندی اکھاں ساڑے۔ کی مطلب جس ویلے آنسو ہوندے نا بندے نو دو قسم دے آنسو ہوندے، غم دے آنسو گرم ہوندے، خوشی دے آنسو ٹھنڈے ہوندے۔ بندہ روندا ہے نا تے جیڑا آنسو خوشی نال ہوندا ہے وہ ٹھنڈا کردا ہے تہاڈے چہرے نو، تے جیڑا غم وچ جمدا ہے وہ ساڑ دیندا ہے چہرے نو۔ اے تانے دیندے ہیں، حضور نو انہاں نے کئی باری تانا دیتا ہے۔ کیسا دل خراش جملے میرا مصطفیٰ سندا ہے، گلیاں دے وچ ٹردا ہے اتنی بدتمیزی، وہ آندا ہے کہ میں تے ایک قرۃ عینی ایک اور تمثیل سمجھ لو کہ پرانے عربی لٹریچر دے وچ جس ویلے بدو سفر کردا پیا ہوندا ہے تے کوئی طوفان آ جاندا ہے، وہ اپنی پگ لیندا ہے تے اپنے منہ تے ولیٹدا ہے، سارا منہ کور کر لینا کیونکہ ریت چھل دیندی ہے، لیکن اکھاں نہیں لکا سکتا کیونکہ کوئی لبنی ہے کوئی پناہ دا۔ ہن اکھاں کھلیاں ہوئی ہیں، باقی سارا چہرہ جسم ڈھکے ہوئے ہے، پورا جسم چین چ اکھاں شودیاں دے ریت دے ذرے جاندے نے۔ تے جس ویلے انہوں غار لبدی آئی نا تے آندا ہے قرۃ عینی، میری اکھاں نو ٹھنڈ ہے۔ حضور آندے اکھاں دی میری ٹھنڈ نماز دے وچ کیوں؟ کیونکہ لفظ تے منظر یاد رکھو، فلسفہ لفظ اسی منظر اسی، منظر اسی کوئی نہ کوئی لفظ دیتا جا سی۔ ہن نماز دے وچ حضور کی پڑھ رہے ہیں؟ اوہ الفاظ، جس ویلے رب دے الفاظ تلاوت کیتے تو اوہ منظر پھر سامنے آ گیا۔ تے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری جیڑی میں تانے سننا نا سارا دن تے سارا دن مینوں ذلیل کر دیں، جس ویلے میں رب دے نماز حضور دے وچ آؤں میری اکھاں ٹھج جانیاں تے ایک قرۃ نکلدا کرہ رکنا، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، کرہ تو نکلدا ہے، کرہ رکنا۔ اے دنیا گردش وچ دل پھردا پیا ہے، مناظر بدلتے پے ہیں، اس دنیا نال جس دل آیا انگزائٹی ڈپریشن ڈیفینیٹ تو جاؤ کدی مریض، اکثر لوگ انہوں نے عادت ہوندی ہے نظارے ویندے تو نظارے پیچھے جاندے پے ہوندے، انہوں نے متلیاں شروع ہو جاندی، الٹیاں آنے شروع ہو جاندی۔ ایک باری بس تے اسی گئے یونیورسٹی تے ہاسے تو ان بال ہاسے تے ارد گرد ویکھیے وہ سڑک ہی پرانی ہوندی ہے، بے تحاشا وہ وائنڈنگ کی سڑک آئی، سارے دی بری حالت۔ ڈرائیور صاحب میں ڈرائیور کو پوچھے یار ساڑھے صاحب دی بری حالت تینوں کیوں کچھ نہیں ہویا؟ اس آ کے یار میں سیدھی سڑک نو ویندا کر رہا اس بدلدی رنگ بدلدی دنیا دے وچ جندے رشتے بھی جھوٹے، اندے ناطے بھی جھوٹے، اندی تمام ٹرانزیکشن فیک، ہر شے فانی، کلو من علیہ فان و یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تواڈے کول ہے سب بدلدا پیا، سب فنا ہوندا پیا، جو اگر ثابت ہے تے رب دا چہرہ۔ نماز پڑھی تو ڈرائیور طرح ہو گئے جیڑا ایک چیز نو ویندا پیا، دنیا دے مناظر بدلدے پے۔ میں ختم کردا پیا، میں صرف تکلیف ساری صورت تو بے صورت دا سفر ہے، میرے کو 7 منٹ حالی صرف اس باروں کیتی ہے کہ میرے سامنے کسی نے پیر مہر علی شاہ دے 6 بنداں دے اوتے الزام لایا ہے، اس دے ڈیفینس وچ میں تقریر تیار کی۔ اندے 2 طرح دے
طبقے میں ویکھن جنہاں نے غلط فہمی مبتلا صورت تے معانی دے تعلق نال، کلمے تے منظر دے تعلق نال، دو طبقے، ایک جنہاں نے صورت نو عین ذات لیا، ایک جنہاں نے صورت نو غیر ذات لیا۔ اے دو میں جڑے ہیں ٹھیک نہیں لوگ، جڑے آندے ہیں صورت ہی ذات ہے نا، وہ لفظ تے منظر نو یاد کریں۔ میں آنا مری آ گیا نا منظر سامنے، موسم بدلے نہیں بدلے، صرف ذہن دے وچ منظر آئے، منظر منظر راسی، لفظ لفظ راسی، صورت صورت راسی، ذات ذات راسی۔ صورت نہ ہی غیر ذات دا نہ ہی عین ذات دا۔ جڑا اے سمجھ گیا وہ صوفی، ایہ تو پل سرات ہے، لوگاں دا آدھا پل سرات تے ٹرنا ہے، صوفی شو دیتا اتھائی پل سرات تے۔ صورت نو نہ عین آکھ سکتے ہیں نہ اس نو غیر ذات، غیر ذات آکھیں تا کافر مرسل، عین ذات آکھیں تا مشرک مرسل۔ اس پروں اللہ دا ولی انہا دو صورت معانی دے درمیان دی پل سرات تے سفر کرتا ہے۔ اللہ بے صورت، کلام صورت آلہ، صورت آلہ مصطفیٰ تے آئے، رب دے کلمے سامنے آئے۔ اس پر حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، مومن تیری معراج ہے۔ معراج کیڑی شے دا نام ہے؟ ایک لفظ دیدار دا نام ہے۔ مومن میرا دیدار کرنا ہے، نیت کر، چھڑ دے ساری نیت، یہ نیت کر کہ پروردگار تیرے حضور ہم دا پہ معراج میں نصیب فرما دے، دیدار نصیب فرما دے۔ کبھی طلب ہی نہیں کیتی، جس وقت طلب ہی نہیں تو مطلوب کی میں مل سی تے دعا جس صورت سے آیا وہ گارنٹی دے گیا، من رانی فی المنام فقط رانی، جس نے مینوں ستے ہوئے دیکھا خواب میں اس نے حقیقتاً مینوں دیکھا۔ اس دوسری بشارت اگلی حدیث سے چاہیے، من رانی فی المنام فسیرانی فی یقظہ، جس نے مینوں خواب وچ دیکھا وہ جیندے جی مینوں دیکھ رہی، مرن تو پہلے وہ اپنا دیدار کرے۔ صورت آ گئی نا،